اور قرارداد جو ہے وہ میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر ایک بل پاس ہوا ہے ڈومیسٹک وائلنس، گھریلو تشدد کے نام پر. یہ جب بھی کوئی ایسا بیان دیتے ہیں جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تو بڑا اسلامی بیان دیا، تو وہ اس وقت کوئی گھپلا کر چکے ہوتے ہیں اور پھر لوگوں کو ذرا مطمئن کرنے کے لیے ریاست مدینہ کا نام لے لیتے ہیں. یورپ میں جس طرح باپ اپنی بیٹی کو نہیں پوچھ سکتا کہ تو رات گھر کیوں نہیں آئی، یا کوئی لڑکا جب اسے ملنے آ جائے گھر تو باپ پوچھ نہیں سکتا کہ یہ کیوں آیا ہے، یا جس طرح کوئی خاوند اپنی بیوی سے پوچھ نہیں سکتا کہ کل رات تو کہاں تھی، ویسے ماحول بنانے کے لیے یہ بل پاس کیا گیا کہ جس میں اگر یہ دھمکی دے کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا تو اس کو اختیار دیا گیا کہ وہ فون کرے اور اسے گرفتار کروائے. اگر باپ بیٹے کو یہ کہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں کان پکڑواؤں گا، تو بیٹے کو یہ حق دیا گیا کہ وہ فون کرے، پولیس بلوائے اور اپنے باپ کو تھانے گرفتار کروائے. اس طرح کی حقوق دیے گئے ہیں. شریعت تو کہتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے گھر میں کوڑا وہاں لٹکاؤ جہاں سارے گھر والوں کو نظر آ رہا ہو. باپ قو انفسکم واہلیکم نارا، اور اگر قو پر عمل کرتے ہوئے وہ خود ہی گرفتار ہو جائے تو کتنا بڑا لمحہ فکریہ. کسر تو پہلے بھی کوئی نہیں رہی. روزانہ اخبارات، ابھی جو کیس رپورٹ ہوتے ہیں وہ تو بڑے تھوڑے ہیں، روزانہ بلا ناغہ کہ فلاں 5 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اسے قتل کر دیا گیا، فلاں یہ ہوا وہ ہوا. وہ سارا بے رہروی، عریانی اور فحاشی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہ مزید اس جلتی پہ تیل ڈالنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی والدین خیال رکھتے ہیں وہ بھی نہ رکھیں، اگر رکھیں گے تو پھر جیل میں رہیں گے، گھر ان کا پھر سب کے لیے آزاد ہو جائے گا. تو اس بنیاد پر تمہارا خیال کیا ہے؟ یہ بل رہنا چاہیے یا ختم ہونا چاہیے؟ تو آپ نے نامنظور کہہ کر حکومت سے مطالبہ کرنا ہے، گھریلو تشدد کا بل نامنظور، گھریلو تشدد کا بل نامنظور، گھریلو تشدد کا بل گھریلو تشدد کا بل نامنظور، نامنظور. اور تمام خطباء سے، علماء سے درخواست ہے کہ عید کے موقع پر بھی خطبات میں، جمعہ کے خطبات میں ویسے بھی یہ آواز بلند کریں تاکہ قیامت کے دن آواز بلند کرنے کے لحاظ سے تو حاضری لگی ہوئی ہو. اور ہمارا نظریاتی کونسل سے یہ مطالبہ ہے کہ ان کے سپرد یہ بل کیا گیا ہے تو وہ ذرا آنکھیں کھول کے اس بل کے حکم بیان کریں. صرف اپنی تنخواہوں کو نہ دیکھیں یا اپنی ممبرشپ کو نہ دیکھیں کہ اگر خلاف بولے تو پھر تو رکنیت بھی جائے گی. وہ دین کو پیش نظر رکھیں کہ یہ بہت بڑا حملہ ہے دین اسلام پر، اور یہ میرا جسم میری مرضی کی دوسری شکل ہے. یہ عریانی فحاشی کا ایک بہت گندا طوفان ہے. ویسے نظریاتی کونسل سے بھی امید تو بہت تھوڑی ہے، لیکن وہ خیر کا جو گمان رکھنا چاہیے، ورنہ یہ اکثر جو بھرتی ہوئے ہیں سارے تو شاید نہ ہوں، سیاسی رشوت کے طور پر بھرتی کیے جاتے ہیں. اپنے گھر جتنے بڑے بڑے علامہ فہامہ ہیں وہ سب کو پتا ہے، لیکن انہوں نے قیامت کے دن جواب دینا ہے. اور ہم ان سے مطالبہ کر رہے ہیں
کہ یہ بل فراڈ ہے، ظلم ہے، دھوکہ ہے، یہ اندھیرا ہے، یہ کلمے کی بنیاد پہ بننے والے ملک کے خلاف انگریزوں کا بہت بڑا حملہ ہے، اور اس حملے سے اس سلطنت کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔